مسیح یسوع کے جلالی قدوس عرفت امن نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت نہایت سادہ شارٹ سا ہے، اور امید ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو وقت کو ضائع کیے بنا میں شروع کرتا ہوں۔ ٹاپک یہ جو ہے آج کا ہمارا یہ ہے کہ ہم شفا کیسے پا سکتے ہیں۔ جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم شفا کیسے پا سکتے ہیں۔ اور آج کے لیے جو ہماری آیت ہے متی کی انجیل، آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 20 آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ متی کی انجیل اس کا 9 باب، اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ اور یہ حوالہ جو ہے میں ریڈ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حوالہ جو ہے وہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے چرچز میں سن چکے ہوں گے، بہت سے خادمان دین سے آپ لوگ اس پر میسیج سن چکے ہوں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں بھی جو ہے اس کو جتنا سادہ ہو سکتا ہے آپ تک پہنچاؤں، تاکہ خدا کے کلام کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ اور اس کام میں التجا کرتا ہوں کہ خدا میری مدد اور رہنمائی کرے۔ میں اس کو ایک سٹوری کی طرح آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ منادی کر رہے تھے، منادی کرتے کرتے جا رہے تھے، اور ایک 12 برس کی بیمار عورت آتی ہے، خدا یسوع مسیح کے قدموں میں جھکتی ہے، اس کے پلے کو چھوتی ہے، اور خدا یسوع مسیح زوردار آواز سے کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا، جبکہ وہاں پر جو موجود شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے کہ تجھ پہ دنیا گری پڑتی ہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا۔ خداوند یسوع مسیح آگے سے کہتے ہیں کہ مجھ میں سے قوت نکلی، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے اندر سے قوت جو ہے وہ نکلی ہے۔ وہ ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی عورت سامنے آتی ہے اور اقرار کرتی ہے، خداوند میں نے تجھے چھوا۔ خداوند یسوع مسیح بڑے پیار سے، بڑے بھروسے کے ساتھ اس کو اطمینان والے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ یہ جو سٹوری ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ جو شفا ہے، یہ لگتی ہمیں بہت آسان ہے کہ اس نے یسوع کا پلہ چھوا اور شفا ہو گئی، لیکن جب ہم اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، تو یہ کوئی عام یا ایک ایزی طریقہ نہیں تھا۔ جبکہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم بھی آج شفا نہیں پا سکتے کہ یہ وجہ کیا ہے، اور اس عورت کو شفا اتنی جلدی کیسے ہو گئی، کیسے ممکن تھا۔ بے شک وہ الہی ذات تھی، وہ اندھوں کو آنکھیں دے سکتی تھی، لنگڑوں کو چلا سکتی تھی، مردوں تک کو زندہ کر سکتی تھی، لیکن اس عورت نے جو شفا پائی اس کے پیچھے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری جو ہے بات چھپی ہوئی ہے۔ اس عورت نے 5 اہم کام کیے جس کی وجہ سے اس کو شفا ہوئی۔ پہلے تو ہم یہودی کلچر میں چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت پہنا کیا تھا۔ یہودی کلچر کے مطابق پہلے ایک تلیتا نام جو ہے چیز، جس کو ہم بنیان آج کل کے دور میں بولتے ہیں، تلیتا نام ایک بنیان پہنی ہوئی تھی، اس کو تلیتا بولا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے تورات کی جو ہے وہ آیات تفسیر کی گئی ہوتی تھی۔ اس تلیتا کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ قمیض پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہے چوگا پہنا ہوا تھا، یہ یہودی کلچر تھا۔ اور اس تلیتا نام کے جو بنیان تھی اس کے نیچے ایک پھومن ٹائپ لگا ہوتا تھا، میں پنجابی میں بولوں کہ زیادہ سمجھ آ سکے، اس کے نیچے ایک پھومن لگا ہوتا تھا اور وہ نیچے لٹکتا رہتا تھا۔ اس کے گردا گرد ایک نیلی ڈوری لگی ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے، یہودی سمجھتے تھے کہ وہ خدا کی حفظ و ایمان میں ہیں۔ اب ہم اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو اس عورت نے سب سے پہلا کام خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا، پھر اس نے اقرار کیا۔ دوسرا کام جو اس نے کیا وہ اقرار کیا کہ وہ ایک گنہگار عورت ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جا سکے اور خداوند یسوع مسیح کو کہہ سکے کہ جو ہے مجھے شفا دے۔ جب ہم حوالہ جات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر ملتا ہے کہ ہمیں صاف طور پر وہاں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فحاشہ عورت تھی۔ جو تفسیر نگار ہیں جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فحاشہ عورت تھی،
اور اس کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ بہت پیسہ خرچ کر چکی تھی اور بہت طبیبوں کے پاس جا چکی تھی اور طبیبوں سے بھی تکلیف اٹھا چکی تھی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا سارا مال و اسباب جو ہے وہ بک چکا تھا۔ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سنتی ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تو وہ اقرار کرتی ہے۔ پہلا کام وہ سنتی ہے اور دوسرا کام وہ جب کرتی ہے تو وہ خداوند یسوع اپنا آپ جو ہے وہ اس کا اقرار کرتی ہے کہ میں تو ایک گنہگار عورت ہوں، میں نے تو بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں جا سکوں۔ پھر تیسرا کام وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جھکتی ہے، ڈرتی ہے، تھر تھراتی ہے، کانپتی ہے اور زمین تک جھک جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کی پوشاک کا پلہ چھوؤں گی۔ اور پلہ چھونے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو نیچے بیٹھنا پڑتا، اس کو نیچے جھکنا پڑتا، اپنے گھٹنوں کو جھکانا پڑتا، اپنے سر کو جھکانا پڑتا، اور جھکانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر خداوند یسوع مسیح کو چھوتی۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ اس نے اس پھمن کو جب وہ گھٹنوں پہ ہوئی تو اس نے گھٹنوں پہ ہو کر اس پوشاک کے جب اس پھمن کو ہے ایک دھاگے کو چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ اور 3 کام کرنے کے ساتھ ہی اس کو شفا ہو گئی، لیکن اس کی شفا مکمل نہیں ہوئی۔ اس کو شفا تو ہوگی، اس کے جسم میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ پوری تو ہو گئی، لیکن وہ مکمل ہرگز نہ ہوئی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر جب اس نے جھکی، اس کو شفا ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح رک گئے۔ اس کی تھر تھرانا، اس کا جھکنا، اس کا جو ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف راغب ہونا اتنا جو ہے وہ دل کو چھو جانے والا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اس کے لیے رک گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو اس شدت سے اس نے چھوا کہ اس شدت کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر رکنا پڑ گیا، اور رک کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا، مجھے کسی نے چھوا۔ اگر میں اس وقت شاگردوں کی جگہ ہوتا تو میں بھی شاید یہی الفاظ بولتا کہ خداوند یسوع کیسی باتیں کر رہا ہے، دنیا تجھ پر گری پڑتی ہے، دنیا تجھے ہاتھ لگاتی ہے، جہاں سے تو گزرتا ہے تیرے قدموں کی راکھ جو ہے وہ اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں، تو دنیا چھونے کے لیے تجھے ترس رہی ہے، تجھ پہ گری پڑتی ہے، تو جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ سائے سے لوگ شفا پا جاتے ہیں، تو تیرے پلے کو چھوتے ہیں تو شفا پا جاتے ہیں، تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا۔ خداوند یسوع مسیح بڑی پیاری بات آگے سے کرتے ہیں کہ میرے اندر سے قوت نکلی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے عزیزو، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں جو اس عورت نے کیا تھا۔ اس کا جھکنا، اس کا اقرار کرنا خداوند یسوع مسیح کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ یسوع مسیح کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ دنیا کے خالق و مالک کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ میرے اندر سے قوت نکلی۔ اتنی شدت کے ساتھ اس نے شفا مانگی کہ اس کے یسوع مسیح کے اندر سے اس نے شفا کو نکال لیا۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شدت والی شفا مانگی اس نے اپنے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس نے اپنے آپ کو کھول دیا، انڈھیل دیا۔ پھر اس نے چوتھا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ ڈرتی ہوئی، پھر سے کانپتی ہوئی خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ گئی، اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ اے مالک میں نے تجھے چھوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا میں نے تجھے چھوا ہے، اقرار کیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے آگے سے کہا کہ بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ادھر اس کو بتا دیا کہ تیرا 5واں کام جو ہے وہ ایمان ہے، کہ تجھے شفا مل چکی ہے۔ 5 کام اس نے کیے، اور 5 کام کرنے کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح کو روک لیا اس نے، اور خداوند یسوع مسیح کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ بیٹی خاطر جمع رکھ۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے کرمزی گناہ کو دھو دیا اور کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، پھر گناہ نہ کرنا۔ کیسی خوبصورت بات! کیا آج ہماری شفا کے اندر اتنی شدت ہے؟ کیا آج ہم گھٹنوں کے بل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر اتنی شدت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو چھونا چاہتے ہیں؟
کیا ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے؟ کیا ہمیں ایمان کے وسیلہ سے ہمیں شفا ہو جائے؟ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج جب کوئی پادری صاحب یا کوئی ایونجلسٹ یا کوئی بھی خدا کا خادم آتا ہے تو وہی لوگ جب پادری صاحب کہتے ہیں کہ کھڑے ہوں جس کو شفا کی ضرورت ہے تو وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ چند اشخاص کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اقرار نامہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں شفا ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کوئی اور پاسٹر آتا ہے، اس کے سامنے بھی یہی ہوتا ہے، پھر کوئی اور آتا ہے، اس کے سامنے وہی اشخاص کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی شفا، کیسی شدت ہے ہماری۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں نہایت دل آزاری میری ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم گھٹنوں کے بل کبھی ہوئے؟ ہم کبھی جھکے خداوند کے آگے؟ کیا ہماری شدت اتنی ہوئی کہ ہم اس کو چھوئیں؟ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ سوچ آئی؟ ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ تو کیا ہمیں سدا گنہگار ہی رہنا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہے میرے عزیزوں؟ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ وقت بہت نزدیک ہے۔ کیا آج بھی ہم اپنی ہڈی کو جھکانا نہیں چاہتے؟ میرے الفاظ ہو سکتا ہے سخت ہوں، لیکن ان کی ضرورت میرے خیال میں بہت ہے۔ کیوں ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خم ڈالنا نہیں چاہتے؟ کیوں ہم جھکنا نہیں چاہتے؟ میرے عزیزوں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کے پوشاک پر لکھا ہے خداوندوں کا خدا۔ تو آپ اور میں کون ہیں جو اس کے سامنے نہ جھکیں؟ اور اگر ہم نہیں جھکتے تو ہم اس کے اثرات بھی اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں۔ ہم قرضوں کی لانتوں میں ہیں، ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، قرضے لینے والے ہمارے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر 100 گالیاں دیتے ہیں، ہمیں شفا نہیں ہوتی، بیماریاں ہمارے گھر میں گھر کر چکی ہیں، شیطانی قوتیں ہمارے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد پھیلا رہی ہیں۔ اس کی واحد وجہ ہمارا نہ جھکنا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہی جھکنا شروع کر دیجئے اور خداوند سے ڈھیروں برکات آپ کے لیے انعام میں ملے جائے۔ لکھا ہے، تم میری عبادت اور پرستش کرنا، میں تمہاری روٹی، تب میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت برساؤں۔ شرط ہے کہ تم میری عبادت اور پرستش کرو۔ اور میرے خیال میں عبادت اور پرستش جب تک جھک کے نہیں کی جائے گی، اپنے آپ کو زیر کر کے نہیں کی جائے گی، اپنے آپ کو جھکا کر نہیں کی جائے گی، تو میرے خیال میں وہ عبادت نہیں۔ آج ہم سٹائل سے چرچ جاتے ہیں، چرچ میں ہم سٹائل استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، سٹائل سے دعا کرتے ہیں، سٹائل کے ساتھ کپڑے پہنتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے آج ہماری زندگیوں میں؟ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں جو ہماری زندگیوں میں ایسی ہو جس سے پتہ چلے کہ ہم مسیحی ہیں۔ لوگ ہمیں جب کہتے ہیں کہ تم مسیحی نہیں لگتے، تم کرسچن نہیں لگتے، تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہایت شرم کی بات ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ مسیحی نہیں سمجھتے۔ لوگ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کردار سے ہمیں مسیحی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ تم مسیحی نہیں لگتے۔ نہایت شرم کی بات ہے۔ آئے آج خدا یسوع مسیح کے سامنے جھکیں تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمیں مسیحی ثابت کرے، ہمارے ہونٹوں سے، ہمارے الفاظوں سے ایسی باتیں نکلیں جو خداوند کی شان شائن ہو اور خداوند کو پسند آنے والی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔